السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام ہم صرف خواتین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان اور بیرون ممالک سے کچھ کالیں موصول ہوئی ہیں کہ نسوانی حسن کے متعلق، جو نسوانی حسن ہے اکثر عورتوں میں اس کی کمی پائی جاتی ہے، اس کے متعلق اپنے تجربات بتائیں، کچھ نسخہ جات بتائیں۔ تو ہم نے اپنی معزز خواتین جو ہمارا چینل دیکھتی ہیں ان کی پرزور فرمائش پر ہم نے آج کا یہ پروگرام پیش کیا ہے۔ نسوانی حسن کا نہ ہونا یعنی سینہ کا چھوٹا ہونا، پستان کا چھوٹا ہونا، ایک کا یا دونوں کا۔ اس بیماری کا اردو نام پستانوں کا چھوٹا ہونا ہے، طبی نام صغر الثدی ہے، انگریزی نام اٹرومی آف دا میمری گلینڈ ہے، اٹرومی آف دا میمری گلینڈ۔ جن لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، سینہ بالکل نظر نہیں آتا، وہ اس وجہ سے کافی پریشان رہتی ہیں۔ کالج میں، اسکول میں جب پڑھنے جاتی ہیں، ان کی کلاس فیلوز ان سے طرح طرح کی مذاق کرتی ہیں۔ بچیاں اس وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جب ایسی لڑکیوں کا رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے والوں کی طرف سے جب خواتین آتی ہیں تو وہ انکار کر کر چلی جاتی ہیں۔ رشتہ مشکل سے ہوتا ہے، اگر ہو جائے تو شوہر بعد میں عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ اکثر شکایات ہمارے پاس آتی رہتی ہیں۔ اس بیماری کی کچھ علامات ہیں، کچھ اسباب ہیں، وہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ عام کمزوری کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، یا ایکسیڈنٹ یا چوٹ کی وجہ سے خون کا زیادہ مقدار میں نکل جانا، جونکیں لگوانے کی وجہ سے بہت زیادہ خون کا نکل جانا، اسی طرح بہت زیادہ مسحلات لگوانے سے، یعنی جلاب کی ادویات کھلانے سے، جلاب لگوانے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ زیادہ تر خوراک کی کمی کی وجہ سے، جب خوراک ہم اچھی نہیں کھائیں گے تو صاف ظاہر ہے صحت پر اثر پڑے گا۔ کمزوری کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ تو اس بیماری کے متعلق میں آپ کو ایک نسخہ بتانے والا ہوں، وہ آپ نے خود بھی استعمال کرنا ہے اور دوسری لڑکیوں کو بھی اس نسخہ کے بارے میں بتانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کا نسوانی حسن نکھر آئے گا اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایک بنی بنائی دوائی ہے، وہ آپ پہلے اگر لینا چاہیں، وہ نہ بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ عبقری دواخانہ لاہور پاکستان میں تیار ہوتی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ نسوانی حسن کے لیے وہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو فی الحال میں آپ کو ایک نسخہ بتانے والا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ شیرہ بادام 3 تولہ، نشاستہ 4 تولہ، کتیرہ 4 تولہ، اور چینی جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں میٹھا دودھ میٹھا کرنے کے لیے، پانی بنانے کے لیے، وہ 8 تولہ۔ اب دوبارہ سنیں، شیرہ بادام 3 تولہ، نشاستہ 4 تولہ، کتیرہ 4 تولہ، کاند سفید 8 تولہ۔ ان سب چیزوں کو کوٹ چھان کر صفوف تیار کر لیں۔ ہر روز حسب طبیعت 1 یا 2 چمچ صبح و شام بکری کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ اگر بکری کا دودھ آسانی سے نہ ملے تو پھر گائے کا دودھ بھی، گائے کے دودھ سے بھی گزارا ہو جائے گا۔
اور پستانوں کے اوپر مالش کرنے کے لیے 2 نسخے ہیں۔ پہلے تو آپ تلوں کے تیل کی مالش کریں روزانہ رات کو سوتے وقت، بے حد مفید ہے۔ دوائی بھی کھاتی رہیں، ساتھ ساتھ تلوں کے تیل کی مالش کرتی رہیں۔ تلوں کے تیل کے اندر اگر زیتون کا تیل مکس کر دیا جائے تو بھی بہتر ہے، ورنہ خالی تلوں کا تیل بہتر ہے۔ اور ایک نسخہ ہے اس کے علاوہ، دوسرا نسخہ، خراطین خشک 6 ماشا، خراطین خشک 6 ماسا، روغن قسط میں 3 تولہ میں حل کر لیں۔ روغن قسط مل جاتا ہے پنساریوں سے۔ خراطین خشک 6 ماشا، روغن قسط 3 تولہ میں آپ حل کر لیں۔ بس یہ آپ کی دوائی تیار ہے۔ اسی روغن سے بھی آپ مالش کر سکتی ہیں، بہت رزلٹ ملے گا، اعلیٰ قسم کا رزلٹ ملے گا۔ تیسرا ایک نسخہ ہے جو مالش نہیں کرنی، صرف لیپ کرنا ہے، پستانوں کے اوپر لگانا ہے رات کو سوتے وقت، صرف لیپ لگانا ہے بس۔ پھر صبح بھی لگا سکتے ہیں، لیکن رات کو لگانا زیادہ بہتر ہے، ہلکا ہلکا لگائیں۔ وہ پہلی دوائی ہے اکلیل الملک، اسے اکلیل الملک بھی بولتے ہیں بعض جگہوں پر۔ اس کا دوسرا نام اسیرک بھی ہے، اسیرک، یہ ہندی زبان میں اسے اسیرک بھی بولتے ہیں۔ تخم سویا، سویا سونف ہی ہوتا ہے ایک قسم کا، جو پورا سونف کے پودے سے ہی یہ سویا حاصل کیے جاتے ہیں۔ جب وہی سونف جب ہم زمینوں میں اگاتے ہیں تو سونف کی شکل میں نہ آئیں، یعنی کہ بالکل چھوٹے ہوں تو سونف، لیکن سونف کی شکل میں نہ آئیں، تھوڑا ان کا قد جو ان کا حجم ہے وہ نہ بڑھے، تو وہ سویا ہے جی۔ سویا، تخم سویا اور مر مکی، ان تینوں چیزوں کو 2 ماشا لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو لے کر آپ نے کوٹ چھان کر روغن قسط میں ملانا ہے۔ روغن قسط جو ہے وہ حسب ضرورت ملائیں۔ ایک قسم کا آپ نے ضماد بنانا ہے، ایک قسم کی آپ نے یوں سمجھ لیں کریم تیار کرنی ہے۔ پھر میں بول رہا ہوں اکلیل الملک، اکلیل الملک بھی بولتے ہیں۔ اگر پنسار اسٹور والوں کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اس کا نام اسیرک بھی ہے۔ یہ ہو گئی دوائی، دوسری ہوگی تخم سویا اور تیسری ہوگی مر مکی۔ ان تینوں چیزوں کو 2 ماشا لے کر حسب ضرورت روغن قسط میں ملانا ہے، یعنی ان تینوں چیزوں کو پہلے صفوف کرنا ہے، پھر صفوف کو روغن قسط کے اندر ملانا ہے۔ ایک قسم کی کریم تیار کرنی ہے جسے طب میں ضماد بولتے ہیں، پھر پستانوں کے اوپر لگاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت نفع ہوگا، اور یہ جو میں نے نسخے بتائے ہیں یہ آپ نے پراپر جاری رکھنے ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ کھانے والا نسخہ بھی آپ نے پراپر جاری رکھنا ہے۔ اب اگر طبیعت میں کوئی مسئلہ ہو دوائی کھاتے ہوئے تو آپ دوائی میں کمی بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ آدھا چمچ بھی کھا سکتی ہیں۔ اور اپنے غذا کا خاص خیال رکھیں، تازہ اور پختہ پھل کھائیں، گوڑ، تیل اور لال مرچ سے مکمل پرہیز کریں۔ جن خواتین کا نسوانی حسن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ چٹپٹی غذائیں ان سے بھی پرہیز کریں، اور جو دبلا پتلا کرنے کے لیے ریاضت کی جاتی ہے، جو ایسی ورزشیں کی جاتی ہیں اسپیشلی طور پر اپنے آپ کو سمارٹ کرنے کے لیے، ان سے بھی اجتناب کریں جب تک کہ آپ کے نسوانی حسن ابھر نہیں آتا واضح طور پر۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں آپ کا نسوانی حسن میں نکھار آ جائے گا، اور آپ کی جو یہ پریشانی ہے، یہ جو مسائل ہیں حل ہو جائیں گے، اور جلد از جلد رشتہ ازدواج میں آپ منسلک ہو جائیں گی۔ آخر میں نے آپ کو جو شروع میں بتایا تھا کہ میں نے عبقری ادارہ لاہور کی بھی ایک دوائی بتانی تھی، وہ
بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اسے بھی استعمال کرنا ہے۔ وہ انہوں نے ایک پیکج تیار کیا، نسوانی حسن شفا پیکج ہے، یعنی کہ وہ پورا کورس ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے نسوانی حسن شفا۔ بس انشاءاللہ العزیز اس پیکج سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ جو میں نے نسخے بتا دیے ہیں ان میں سے روغن تل والا اکیلا نسخہ بھی کافی ہے، وہ نہ کریں تو میں نے مالش کے لیے نسخہ ایک بتایا، وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن جو کھانے والا نسخہ بتایا بکری کے دودھ کے ساتھ، اسے پراپر استعمال کرتی رہیں اور اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔